رمضان شریف میں انتقال کرنے والوں کی فضیلت۔ جو خوش نصیب مسلمان ماہ رمضان میں انتقال کرتا ہے اس کو سوالات قبر سے امان مل جاتی ہے اور وہ عذاب قبر سے بچ جاتا ہے اور جنت کا حقدار قرار پاتا ہے۔ محدثین کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا قول ہے کہ جو مومن اس مہینے میں مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، گویا اس کے لیے دوزخ کا دروازہ بند ہے، اور اگر کوئی کافر مرتا ہے تو وہ سیدھا دوزخ میں جاتا ہے، گویا اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ماہ رمضان تو کیا آیا کہ رحمت و جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور دوزخ کے دروازے پر تالا لگا دیا گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرماتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ بہت ہی بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور اس میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے یہ۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ماہ رمضان میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو پھر آخر کار لوگوں سے گناہ کا صدور کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ تو میرے عزیزو، اس کے کئی جوابات ہو سکتے ہیں۔ مثلا 11 مہینے تک شیطان انسان کو بہکانے میں لگا رہتا ہے، اور بدنصیب انسان بھی شیطان کے چکر میں آ کر گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے۔ اس طرح انسانی ذہن گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے اور ماہ رمضان میں گناہوں سے وہ باز نہیں رہ پاتا، گناہوں سے باز نہیں رہ پاتا، بغیر گناہ کیے اسے چین نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر! گویا کہ وہ اس شعر کا مصداق بن جاتا ہے، مانوس اتنے ہو چکے صیاد سے ہم، مانوس اتنا ہو چکے صیاد سے ہم، جو رہائی ملے گی تو مر جائیں گے۔ زیادہ تر ماہ رمضان میں انہی لوگوں سے گناہوں کا زیادہ صدور ہوتا ہے جو علاوہ رمضان کے بھی کثرت سے گناہوں میں پڑے رہتے ہیں۔ اللہ اللہ! چونکہ ان کا نفس گناہوں پر دلیر ہو چکا ہوتا ہے، لہذا وہی نفس ماہ رمضان میں بھی ان کو گناہوں پر ابھارتا رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، جب دوسری بار گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً بھلائی کی بات اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی، اس کے دل پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اب ظاہر ہے کہ جس کا دل ہی زنگ آلود اور سیاہ ہو چکا ہو، اس پر بھلائی اور خیر کی بات اور نصیحت کہاں اثر کرے گی؟ اسے بھلائی اور اچھی بات کہاں اچھی لگے گی اسے؟ ماہ رمضان ہو یا غیر رمضان،
ایسے انسان کا گناہوں سے باز اور بیزار رہنا نہایت ہی دشوار ہو جاتا ہے، رمضان شریف ہو یا رمضان کے علاوہ ہو۔ جس انسان کا دل سخت ہو چکا، جس انسان کا دل گناہ کی کثرت کی وجہ سے سیاہ ہو چکا، اسے پھر نصیحت اچھی نہیں لگتی۔ اللہ اکبر، اس کا دل نیکی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ اگر وہ نیکی کی طرف آ بھی گیا بسا اوقات، تو اس کا جی اسی سیاہی کے سبب نیکی میں لگتا نہیں، اور وہ نیکی کے ماحول میں اگر آ بھی گیا تو وہاں سے بھاگنے کی تدبیریں سوچتا ہے۔ اس کا نفس اسے لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، غفلت اسے گھیر لیتی ہے، اور وہ بدنصیب نیکیوں اور اچھے اور پاکیزہ ماحول سے دور جا پڑتا ہے۔ یعنی اسے نیکی کا ماحول بھی اچھا نہیں لگتا اسے اچھا۔ اگر وہ نماز پڑھنے بھی آئے گا تو بس جلدی سے نماز پڑھ کے اور باہر نکلنے کی کوشش کرے گا۔ مسجد میں اسے اچھا نہیں لگتا۔ جمعہ کے دن آتا ہے، جب عین خطبے کا ٹائم ہوتا ہے، اور سب سے پہلے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اسے نیکی اچھی نہیں لگتی۔ میرے عزیزو، اس سیاہ قلبی کا علاج ضروری ہے۔ اس کے علاج کا ایک مؤثر طریقہ میرے عزیز، مؤثر طریقہ ہے اپنے گناہوں سے توبہ اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ گزاری، اللہ کی بارگاہ میں گریہ گزاری۔ اے میرے عزیزو، یہ رمضان شریف جو آتا ہے ہمیں پاک کرنے کے لیے آتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم رمضان رکھیں گے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھیں گے تو معاذ اللہ کی شان بڑھ جائے گی، اس سے اگر ہم نہیں رکھیں گے تو اللہ کی شان گھٹ جائے گی، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسا نہیں، جو اللہ نے روزے ہم پر فرض کیے یہ ہماری بھلائی کے لیے فرض کیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ماہ رمضان آیا ہے اس لیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، نیکوکار بن جاؤ۔ لیکن میرے عزیزو، ہم اس کی طرف نہیں آتے۔ اس لیے میرے عزیزو، نیکی کی طرف آئیے۔ یہ ماہ رمضان ہے، کیسی برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، اور ایک بات اور، ماہ رمضان میں بہر کیف عام مشاہدہ یہی ہے کہ ماہ رمضان میں ہماری مساجد غیر رمضان کے مقابلے میں زیادہ آباد ہو جاتی ہیں، یعنی بمقابل رمضان کے علاوہ رمضان شریف میں لوگ زیادہ نماز پڑھتے ہیں، مسجدیں بھری بھری نظر آتی ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں گناہوں کا سلسلہ کچھ نہ کچھ کم ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی رمضان جاتا ہے، اللہ اکبر، جیسے ہی ماہ رمضان رخصت ہوتا ہے، جیسے ہی ماہ رمضان شریف الوداع کہہ کے جاتا ہے، شیطان آزاد ہو جاتا ہے اور گناہوں کا خوب زور بڑھ جاتا ہے۔ اور عید کے دن تو اس قدر گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، کہ وہ سنیما گھر جو شاید سارے سال میں کبھی نہ بھرے ہوں، ان پر بھی ہاؤس فل کا بورڈ لگا دیا جاتا ہے۔ پورے سال میں جو کھیل تماشے میلے جھمیلے نہیں ہوتے، وہ بھی بدقسمتی سے عید کے روز ضرور ہوتے ہیں۔ گویا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک مہینے کی قید کے سبب شیطان بے حد بفر چکا ہے۔
اور ماہ رمضان کی ساری کسر وہ عید کے دن ہی نکال لے گا۔ تمام تفریح گاہیں بے پردہ عورتوں اور مردوں سے بھر جاتی ہیں، تمام ڈرامے گاہیں بھر جاتی ہیں۔ عید کے دن کے لیے نئی نئی فلمیں، نئی نئی ڈرامے لگائے جاتے ہیں۔ مسلمان شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن کر رہ جاتا ہے۔ مگر کئی خوش نصیب مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی یاد سے غفلت نہیں کرتے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے، بلکہ اس کے بہکانے سے محفوظ رہتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں، یہ ماہ رمضان ہمیں پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ پاک نے ماہ رمضان اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں، تاکہ متقی بن جائیں، نیکوکار بن جائیں۔ تو میرے عزیزو، اس رمضان شریف میں عہد کر لیں کہ اب گناہ والی زندگی نہیں گزاریں گے، بلکہ ہم اب نیک بن کر زندگی گزاریں گے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاریں گے۔ اور آپ نے یہ عہد کر لیا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے۔ اللہ سے دعا اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔